بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. آج ایک اہم موضوع پہ گفتگو کریں گے. بہت ہی انفارمیٹیو ہے, انفارمیشنز ہیں اس میں, اور یہ ہمیشہ آپ کے کام آئے گی یہ ویڈیو, خاص طور پہ پولیٹیکل سائنس جس کو سیاست سے دلچسپی ہے, عالمی سیاست سے دلچسپی ہے, اور اس کا چونکہ براہ راست تعلق موجودہ حالات سے بھی ہے, پاکستان سے بھی ہے, اور مسلم امہ سے بھی ہے, اس لیے یہ کافی مفید ہوگی. اور یہ کبھی بھی ویڈیو آؤٹ ڈیٹڈ آپ نہیں سمجھیں گے. آپ کو معلوم ہے کہ ترکی خلافت عثمانیہ قائم رہی 600 سال سے زائد, 600 سال, 6 صدیوں زائد جو ہے وہ خلافت عثمانیہ قائم رہی. مسلمانوں کی حکومت تھی, یورپ تک پھیلی ہوئی تھی, اور اس کا مرکز جو تھا وہ ترکی تھا, اور ترک جو تھے ان کے پاس خلافت عثمانیہ کی قیادت تھی. آج کل آپ ارطغرل غازی بھی دیکھ رہے ہیں, ڈرامہ دیکھ رہے ہیں. وہ ڈرامہ نہیں بلکہ وہ بھی ایک ہسٹوریکل تھیم ہے, اس کو آپ ضرور سنیں, اس کو آپ دیکھیں تو آپ کو کافی چیزیں سمجھ آئیں گی. ترکی ایک بار پھر توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے, اور پاکستان اور ترکی پہلے سے کہیں زیادہ قریب آ گئے ہیں. اور اس میں وجہ یہ ہے کہ کچھ ایک ترکی 100 سال کا جو ایگریمنٹ کیا تھا, لوزین ایگریمنٹ ہے وہ کیا تھا, اور اس کے بعد اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کے اس کو آزاد کیا تھا. اور موجودہ جو شکل میں ملتی ہے ترکی کی, وہ اس شکل میں ترکی دیا گیا تھا. جبکہ 1923 سے پہلے جب خلافت عثمانیہ قائم تھی اور برقرار تھی, تو اس وقت خلافت عثمانیہ جو ہے وہ کئی ملکوں تک پھیلی ہوئی تھی, جس میں سعودی عرب بھی شامل تھا, اور عراق, شام, لبنان, فلسطین, حجاز, مصر, لیبیا, سوڈان, یہاں تک یہ سلطنت پھیلی ہوئی تھی. اور لیکن لوزین ایگریمنٹ ہوا. لوزین ایگریمنٹ کے بعد اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کے اس کو آزاد کیا گیا. اب صورتحال کیا ہے؟ اب صورتحال یہ ہے کہ طیب اردوان جو ہیں وہ ایک اچھی قیادت ہے ترکی کے پاس, اتفاق سے, خوش قسمتی سے. تو ان کو اب وہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ 2023 کے بعد کا ترکی کیسا ہوگا, اور وہ ایک نئے ترکی کی بنیاد رکھ رہے ہیں, نئی تیاری کر رہے ہیں. اور یہ ذہن میں رکھیے کہ ترکی فوجی اعتبار سے بھی طاقتور ملک ہے, معیشت کے اعتبار سے بھی خوشحال ملک ہے, مضبوط معیشت ہے. اور اسی لیے چند سال پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی حکومت الٹنے کا, تختہ الٹنے کا ایک منصوبہ بنایا گیا, فوج کے اندر بغاوت کروائی گئی, اور وہ منصوبہ ناکام ہوا, سازش ناکام ہوئی, اور اس میں بہت سارے سینکڑوں نہیں ہزاروں گرفتار ہوئے. اس میں جرنیل بھی تھے, اس میں فوجی بھی تھے, اس میں سویلین بھی تھے. اور اب ترکی اس کو, طیب اردوان واضح طور پہ کہہ چکے ہیں کہ اس بغاوت کے پیچھے, ناکام بغاوت کے پیچھے امریکہ تھا. اور فتح اللہ گولن ایک ہیں جناب ترکی کے اہم رہنما, وہ امریکہ میں مقیم ہیں, اور ان کا ایک اسکول نیٹ ورک بھی تھا, اور پاک ترک انٹرنیشنل, یہاں پہ بھی پاکستان میں بھی اس کی برانچز تھیں, تو وہ اس کا نیٹ ورک ترکی میں بھی تھا. تو فتح اللہ گولن کا کہتے ہیں جی وہ نیٹ ورک یوز کیا گیا, اور پیچھے امریکہ تھا. یہ آ چکا ہے. اب طیب اردوان کیا کر رہے ہیں؟ طیب اردوان نے 2021 کو ریفارمز کا سال قرار دے دیا ہے. 2021 انہوں نے کہا کہ اصلاحات کا سال ہوگا, اور اس میں نئے آئین کی ضرورت پر زور دیا ہے. وہ نیا آئین بنانا چاہتے ہیں ترکی کے لیے, اور پچھلا آئین جو ہے وہ ختم کرنا چاہتے ہیں. طیب اردوان نے یہ ایک غیر معمولی اعلان کر کے سویلین آئین کا نام دیا کہ یہ مکمل طور پہ سویلین ہوگا, اور اطلاعات ٹیلی ویژن پہ انہوں نے خطاب کیا, اور اس پہ انہوں نے کہا. لیکن یہ سویلین کے ساتھ ساتھ ایک اور کام بھی اس میں طیب اردوان کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ خلافت عثمانیہ کی یاد تازہ کرنا چاہتے ہیں طیب اردوان. وہ کس حد تک کامیاب ہوں گے, آنے والی ترک نسل جو ہے یا ترک لیڈرشپ اس کو آگے لے کے کیسے چلے گی, یہ ایک یقیناً سوال ہے. لیکن طیب اردوان کا جو خواب ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے اس سارے اقدامات میں. ٹیلی ویژن میں خطاب کیا, اور انہوں نے 1961 کا دستور اور 1982 کا دستور کا ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ یہ دو دستور تھے, لیکن یہ دونوں دستور فوجی ادوار میں انہوں نے کہا تیار کیے گئے, اور اب جو نیا آئین بنانا چاہتے ہیں اس میں فوجی اقتدار کے جو انمٹ نقوش ہیں, ان دو جو آئین اس وقت چلا آ رہا ہے, پچھلے دو آئینوں کا 1961 اور 1982, ان دو آئینی دستاویزات میں فوجی اقتدار کے جو انمٹ نقوش ہیں وہ نئے آئین میں اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں, اور مکمل طور پر ایک سویلین اور جمہوری آئین بنانا چاہتے ہیں. اور یہ بحث انہوں نے چھیڑ دی ہے, اور اس کی اپوزیشن سے انہوں نے اس کی مدد بھی مانگی ہے کہ اپوزیشن بھی آئے, ساتھ بیٹھے, اور ہم نیا آئین لے کے آتے ہیں, نیا آئین تیار کرتے ہیں, نیا آئینی مسودہ. آپ کو معلوم ہے کہ یوں کہہ لیں کہ نیا سوشل کانٹریکٹ, نیا سماجی معاہدہ, عمرانی معاہدہ پولیٹیکل سائنس کی اصطلاح میں وہ بنانا چاہ رہے ہیں. نئے رولز آف گیمز بنانا چاہ رہے ہیں, نیا سسٹم بنانا چاہ رہے ہیں, کیونکہ کچھ کام تو انہوں نے کر لیے 2017 میں, 2018 میں. یہ پارلیمانی نظام تھا, انہوں نے 1718 میں ایک امینڈمنٹ کی, اور اس کو صدارتی نظام میں تو کنورٹ کر دیا تھا. لیکن یہ کافی نہیں ہے آگے بڑھنے کے لیے طیب اردوان کے بقول. اور باقی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں, کیونکہ ان کو 2/3 میجورٹی, ان کو نیشنل موومنٹ, ایک تو ان کی اپنی پارٹی ہے AKP, اور دوسری ان کی اتحادی جماعت ہے نیشنل موومنٹ پارٹی, تو دونوں کو ملا کے بھی اس وقت
2/3 میجورٹی نہیں ہے. 2/3 میجورٹی کے لیے ان کو 23 ووٹوں کی مزید ضرورت ہے. اس لیے انہوں نے یہ قوم سے خطاب کیا اور خطاب میں انہوں نے اپوزیشن سے کہا کہ ہم آئیں، آگے بڑھتے ہیں، ترکی کو آگے لے کے جانا ہے. بیسیکلی اس میں جو ترکی کی جو کہنا چاہیے محب وطن جماعتیں جو ہیں اور صحیح معنوں میں جو ترک نیشنلسٹ جماعتیں وہ سب کی سب اس کی حامی ہیں. کچھ عناصر ہیں جو کہ بالکل کرتے ہیں. یہ 2016 کا فوجی بغاوت تھی جس کو کچلا گیا تھا اور یہ کامیاب نہیں ہو سکا تھا. اب اسی طریقے سے موجودہ پارلیمنٹ کا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ نمبرز ان کے پاس پورے نہیں ہیں. اس وقت حکومتی جماعت ہے AKP اور اتحادی اس کی ہے MHP کے پاس آئینی ترمیم کے لیے مطلوبہ نمبر نہیں ہے اور اس کے لیے حزب اختلاف کی جماعتوں کے پاس ظاہر ہے ان کو جانا پڑے گا. اور جو قومی اتحاد ہے ترکی میں، حزب اختلاف کا قومی اتحاد، ان میں سب سے بڑی جماعت جو ہے وہ اتاتürk کی کمالسٹ پارٹی ہے. CHP میں 3 اور جماعتیں ہیں، جبکہ اپوزیشن میں 2 جماعتیں ایسی بھی ہیں جو کہ کبھی صدر اردوان کے رفیق ہوا کرتے تھے. یعنی طیب اردوان کی جماعت ہے ٹوٹ کے ایک اور جماعت اسی کا نکلی ذیلی جماعت بنی، نئی جماعت بنی. تو وہ اس وقت اپوزیشن میں 2 جماعتیں ہیں جن میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو طیب اردوان کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں یا طیب اردوان ان کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں، جن میں سے ایک سابق وزیر اعظم احمد داؤد اوغلو بھی ہے اور دوسری جماعت ہے سابق ڈپٹی وزیر اعظم علی بابا جان کی. تو اس لیے اس بات کے قوی امکان ہیں کہ طیب اردوان اس میں کامیاب ہو جائیں اور باقی جماعتوں کو بھی آن بورڈ لے لیں. اب آگے بڑھتے ہیں. جو ترکی کے خاص طور پہ اگر ہم ترک میڈیا کو دیکھیں اور ترکی کے اینالسٹ جو ہیں تجزیہ کار ہیں ان کو دیکھیں تو ان کا خیال یہ ہے کہ طیب اردوان کے ساتھ اپوزیشن جماعتیں ناراض بھی ہیں اور اس کے لیے ان کو پہلے ان کے ساتھ تعلقات استوار کرنے پڑیں گے اور اگر وہ تعلقات استوار کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، کشیدگی کم ہو جاتی ہے تو یہ کام بہت آسانی سے ہو جائے گا. اب اردوان اور AKP یعنی کہ ان کی جماعت 2023 تک اپنی اسٹریٹجک منصوبہ بندی کے طور پر 100 سالوں میں ترکی کا پہلے سے پہلے سویلین آئین کے بیانیے کو استعمال کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جو میں نے آپ کو بتا دیا. 100 سال کے مکمل ہونے سے پہلے یعنی کہ آپ یوں سمجھیں کہ 1923 سے 2023 تک ترکی مکمل طور پہ اپنا آزاد نہیں ہے. اس نے بہت سارے علاقے اس سے دستبردار ہوا. پھر جو سمندری حدود ہیں بہت سارے جو اس کے ساتھ راستے گزرتے ہیں، بحری راستے، بحری گزرگاہیں، ان پر بھی اس کا کلیم نہیں تھا. نہ صرف کلیم نہیں تھا بلکہ ان کو عالمی گزرگاہوں کا درجہ دیا گیا تھا 100 سال کے لیے. تو عالمی گزرگاہوں کا، عالمی بحری گزرگاہیں، وہاں پہ ترکی کا کلیم نہ ہونے کی وجہ سے وہ وہاں سے کوئی محصول بھی نہیں اکٹھا کر سکتا تھا. لیکن 2023 کے بعد ترکی اب اس پوزیشن میں نہیں ہوگا. وہ شکیں جو ہیں، اضافی شکیں جو محدود کر دی گئی تھیں اس کی آزادی کو، وہ ختم ہو جائیں گی. تو اس کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں اور اس سے پہلے ایک نیا آئین لانا چاہ رہے ہیں. اور اگرچہ حکومت نے اشارہ دیا ہے کہ صدارتی اور پارلیمانی انتخابات وقت پر ہوں گے، لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ طیب اردوان جو ہیں وہ قبل از وقت الیکشن کروائیں گے اور قبل از وقت الیکشن کروا کے وہ الیکشن جیتنے کی کوشش کریں گے. انتخابات کا پہلے سے طے شدہ جو تاریخ ہیں شاید وہ نہ ہوں، کیونکہ جلد انتخابات جو ہے وہ اپوزیشن جماعتیں بھی سمجھتی ہیں کہ طیب اردوان اب اتنے مقبول نہیں رہے، اس لیے جلد انتخابات کروائے جائیں تاکہ وہ اقتدار میں آئیں. خیر، اب ایک اور چیز بھی وہ یہ ہے کہ مختلف باتیں اپوزیشن یہ بھی کہتی ہے. پھر یہ خاص طور پہ یہ جو ایک اور بات بھی، نئے آئین میں ایک اور چیز بھی ہوگی. پرانا جو آئین ہے اس وقت جو رائٹ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ کمال اتاتürk جو ہیں وہ اس وقت ترکی کے ہیرو تھے اور ترکی کو خلافت عثمانیہ تو مکمل طور پہ ایک اسلامی خلافت تھی. تو جب کمال اتاتürk آئے تو انہوں نے اس کو اسلامی کے بجائے اس کو سیکولر ملک ڈکلیئر کیا اور کمال اتاتürk نے نیا آئین دیا اور انہوں نے بنیادی اصول دیے ریاست کے لیے، ترکی کے لیے، نئے ترکی کے لیے، اور اس میں سیکولر ملک اور بنا دیا گیا تھا. لیکن اب جو طیب اردوان ہیں وہ نئے آئین میں کمال اتاتürk کی جو شامل کی گئی ہیں، کمال اتاتürk کی شکیں جو سیکولر ہیں ان کو بھی ختم کریں گے. سویلین بھی ہوگا، جمہوری بھی ہوگا اور اسلامی بھی ہوگا. یہ 3 ان کے ہیں موٹو، اور اس کو کمال اتاتürk کے ملک کے بجائے اس کو اسلامی جمہوریہ ترکی بنانے کا ان کا مقصد ہے اور ٹارگیٹ ہے، آبجیکٹ ہے. اب دیکھتے ہیں یہ اچیو ہوتا ہے یا نہیں. 2023 ترکی کے لوزین کے معاہدے کو 100 سال مکمل ہو رہے ہیں اور جو جنگ عظیم ہوئی تھی، پہلی جنگ عظیم 1923 میں، اس میں برطانیہ اور اتحادیوں کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا اور 100 سال بعد اس معاہدے کی میعاد مکمل ہو جائے گی. 2023 میں صرف 1.5-2 سال رہ گئے ہیں، جو 21 چل رہا ہے. اور ترکی لہذا معاہدے کے تحت چھوڑ دیے تھے جو علاقے، وہ شک بھی غیر فعال ہو جائے گی، میں آپ کو بتا چکا ہوں. اب اس میں ہوگا کیا؟ اس میں ظاہر ایک بنیاد تو رکھی گئی اور اب ترکی دوبارہ اپنے جو علاقے ہیں وہ اس کی طرف دیکھے گا اور ان کی فوج جو ہے ترکی کی اس وقت ان علاقوں میں موجود بھی ہے. یہ ان کا خواب ہے ایک، اور اس پہ ہم پہرا نہیں بٹھا سکتے، لیکن یہ خواب پورا ہوگا، کب ہوگا، نہیں ہوگا، یہ ایک کویشچن ہے. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ عراق، شام، لبنان، فلسطین، حجاز، مصر، لیبیا اور سوڈان، یہ علاقے
خلافت عثمانیہ میں شامل تھے، اور جب ترکی کے ساتھ سے وہ شیک ہٹا دی جائے گی، ان علاقوں پہ بھی اور عالمی بحری گزرگاہوں پہ بھی ترکی کا کلیم جو ہے وہ واپس بھی آ سکتا ہے۔ اور اس وقت آپ کو پتہ ہے ایران، عراق میں بھی ترکی کی افواج موجود ہیں، اور وہ نہ صرف ترکی کی عراقی حکومت کی درخواست پر موجود ہیں، بلکہ وہ عراق حکومت کے خلاف جو نبرد آزما ہے، عسکریت پسند چل رہی ہیں بغاوتیں، ان کے ساتھ عراقی فوج کو وہ دے رہا ہے، ٹریننگ بھی دے رہا ہے۔ پھر شام میں بھی اس کی افواج موجود ہیں، لیبیا میں بھی موجود ہیں، اور لبنان میں بھی وہ یہ ترکی کے اثر و رسوخ ہیں۔ فلسطین کا معاملہ وہ بدستور بھرپور طریقے سے اٹھاتا ہے۔ تو یہ وہ سارے معاملات ہیں کہ جس کی وجہ سے ترکی ایک دفعہ پھر خلافت عثمانیہ یا خلافت کی طرف بڑھے گا یا بڑھ سکتا ہے۔ اب اس میں ظاہر ہے وہ اس ویسے اگر دیکھا جائے عصر حاضر میں پاسبل تو نہیں ہے، لیکن ایک پلاننگ تو کی جا سکتی ہے۔ جیسے 100 سال 1923 سے 2023 تک 100 سال گزر گئے، تو کوئی پتہ نہیں اگلے مسلم ریاستوں میں ہی ایسی قیادت ابھرے اور جو بالکل ایک دوسرے کے ساتھ قریب آئے اور کوئی فیڈریشن قائم کر لے، کنفیڈریشن قائم کر لے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں خواب اور اچھے خواب دیکھنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ تو اگر مقاصد جلیل ہوں اور عزم بھی پختہ ہو تو پھر بہت سارا کچھ ممکن ہے۔ اسی طریقے سے ترکی کا جو مشرق وسطیٰ اور افریقہ میں بھی اثر و رسوخ بڑھ رہا ہے، اور ان ممالک سے تعلقات وہ نہ صرف ہو رہے ہیں بلکہ وہ اسرٹ کر رہا ہے۔ تو یہی وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ترکی سے عرب ممالک بھی خوفزدہ ہیں۔ اس میں سعودی عرب بھی ہے، UAE بھی ہے، یہ سب کے سب خوفزدہ ہیں، لیکن سب کے سب نہیں۔ کچھ عرب ملکوں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، قطر کے ساتھ، ترکی کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، سعودی عرب اور UAE کے ساتھ نہیں ہیں، اور سعودی عرب کے خاص طور پہ۔ اس کے علاوہ کچھ 2-3 کام اور بھی ترکی کے صدر نے ایسے کیے ہیں، طیب اردوان نے، کہ جس سے لگتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلم امہ کو راغب کر رہے ہیں۔ نمبر 1، کشمیر کا معاملہ ہو، فلسطین کا معاملہ ہو، فرانس میں مسلمانوں کا معاملہ ہو، اسلاموفوبیا کا معاملہ ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا معاملہ ہو، وہ کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کرتے، اور بالکل جیسے پرائم منسٹر عمران خان میدان میں آتے ہیں ویسے طیب اردوان بھی میدان میں آ جاتے ہیں۔ اور یہی وہ چیز تھی جو میں آپ کو ایک ریفرنس کے طور پہ، کہ ملائیشیا میں، کوالالمپور میں جو ہونی تھی، ملائیشیا، انڈونیشیا، پاکستان، قطر، ترکی، ایران، ان سب کا ہونا تھا، ایک کانفرنس ہونی تھی۔ اس میں پاکستان کو سعودی عرب نے بہت زور دے کے کہا تھا کہ وہاں نہیں جانا، اور اس وقت پاکستان اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ وہ سعودی عرب کو انکار کرتا، لہذا وہ نہیں گیا تھا۔ تو یہ وہ اقدامات ہیں جس کی وجہ سے عرب ملکوں میں بھی ایک خوف کی علامت موجود ہے، کیونکہ بہرحال جیسا بھی ہے ترکی ایک تگڑا ملک ہے، اور اس کو اپنے دفاع کے لیے اپنی تگڑی فوج کے ہوتے ہوئے دوسری طرف دیکھنا نہیں پڑتا، اور اس کی معیشت بھی فٹ ہے، اور مزید یہ قدریں ختم ہوں گی، کیونکہ اس وقت وہ جو آنے والے دنوں میں اس کے سمندری حدود ہیں وہ بڑھ جائیں گی، اور وہاں پہ اس نے آئل اور گیس کے ذخائر کے لیے بھی کام شروع کر دیا ہے، کنویں کھودے جا رہے ہیں سمندر میں۔ پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ یورپین کنٹریز کے ساتھ، شاید یونان اور کچھ دیگر کے ساتھ، کوئی ترقیاں بھی، کشیدگی بھی بڑھی تھی۔ تو یہ چیزیں اس وقت چل رہی ہیں، اور دیکھتے ہیں طیب اردوان کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں، ترکی کی نئی قیادت کیا فیصلے کرتی ہے۔ لیکن ترکی 2023 میں کچھ بڑا سوچ رہا ہے، اور اسی وجہ سے آپ ذہن میں رکھیے گا کہ امریکہ کے ساتھ بھی، امریکہ بھی آج کل ذرا جن ملکوں کو دبا رہا ہے ان میں ترکی ہے، پاکستان ہے، ان کو برابر دبا رہا ہے، اور پریشر چائنا ہے، یہ روس ہے۔ تو مستقبل جو اس وقت نیا ایک ریجنل الائنس ہے، روس، چائنا، پاکستان، ترکی، ان ساروں پہ اس کی ذرا نظر لگی ہوئی ہے۔ تو ترکی بھی اسی لیے ذرا امریکہ سرکار کے غم و غصے کا شکار ہے، اس کے باوجود کہ اس کا بہت بڑا پرانا اتحادی ہے، اور نیٹو اتحادی بھی ہے، اور نیٹو کا اہم رکن ہے، لیکن پھر بھی ہے تو وہ ایک مسلم ملک۔ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ